کسی کی محتاج نہ ہو اور اس کے علاوہ پوری کائنات اپنے قیام میں اس کی محتاج ہے. الہ اس ہستی کو کہتے، میں دلائل دوں گا بعد میں انشاءاللہ. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی قوت اور طاقت لامحدود ہو. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ غم دکھ پریشانی اس کے قریب نہ آئے. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو بے بس بے کس اور مجبور نہ ہو. الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ اس کو کہیں سے بھی آواز آئے وہ آواز بھی سن لے، آواز دینے والے کی حالات سے بھی واقف ہو اور اس کی مدد پر بھی قادر ہو. اب دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایک ہے جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں؟ اس لیے فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. آج کیا فرمایا؟ اِلٰہ مع اللہ. یہ ہے الہ. فرمایا کوئی ہے جو مجبور آدمی، بے کس بے بس پریشان حال کی پریشانی کو حل کر دے، کسی کے غم کو دور کر دے، تکلیف کو دور کر دے، یہ مسئلے حل کر دے. الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کیونکہ الہ وہی ہے جو مجبور کی پریشان حال شخص کی پریشانی کو دور کر دے. کوئی ہے؟ یہ الہ کی تعریف ہے. اب آپ غور کریں کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت. اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا وہاں نماز کا معاملہ تھا؟ کیا معنی کریں گے یہاں پر کہ تیرے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع نہیں ہے، سجود نہیں ہے؟ کیا معنی کرو گے الہ کا؟ یونس علیہ السلام ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت. اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. کیا مطلب؟ اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تیری قوت لامحدود ہے اور میں کمزور ہوں. اے اللہ تو مجبور نہیں ہے، میں تو اس وقت مجبور بے کس. اے اللہ تو الہ ہے، مانا یہ میری آواز کو اس وقت تو ہی سن سکتا ہے. الہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس وقت میری کنڈیشن کو تو ہی جانتا ہے، اس لیے کہ تو الہ ہے. اور الہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس وقت تو ہی میری مدد کر سکتا ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. کوئی نہیں جو میری اس کنڈیشن سے واقف ہو. کوئی نہیں میرے ان حالات سے باخبر ہو. تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں. الہ کو سمجھو. یہ ہے عقیدہ انبیاء کا، انبیاء کی امتوں کا. قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مزدوروں کا واقعہ بیان کیا ہے جو اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں، لیکن الفاظ پر غور کیا کرو. وہ جو گھر سے چلے تھے، مزدوری کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں بارش شروع ہو گئی، غار میں چھپ گئے، چٹان گری، ڈھکنا بن گئے. اب فقال بعضهم لبعض، اب آپس میں ان مزدوروں نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو اللہ کو اتنا پسند آئی
صدیوں بعد آنے والے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو بطور وحی کے بتا دیں صلی اللہ علیہ وسلم. فقال بعضهم لبعض، غار بند ہو چکی، آپس میں یہ تینوں مزدور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عفا العصر ووقع الحجر ولا يعلم بمكانكم الا الله ادعوا الله باوسط اعمالكم. آپس میں کہتے ہیں عفا العصر، ہم گھر سے چلے تھے اور یہاں تک آئے، ہمارے پاؤں کے نشان تھے، اندر تو ہم بند ہو گئے، اب باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے، آج رات نہیں پہنچیں گے، گھر والے پریشان ہو جائیں گے. ایک طریقہ کار ہے دنیا میں کہ شام کو مزدوری کر کے آ جاتے تھے، آج نہیں ہے، رات پریشان ہوں گے، صبح کو کیا کریں گے؟ کسی کھوجی کو پکڑیں گے. ہمارے بزرگ کل گئے تھے، پاؤں کے ذریعے پہنچو کہاں ہے، کھوجی پاؤں کو لے کر چلتے ہیں تو اس غار پر آ جاتے، لیکن اب وہ کھوجی بھی نہیں آ سکتے، اس لیے کہ عفا العصر ہو، بارش نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دیے. آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، عفا العصر ہو، بھائیو پاؤں کے نشان تو گئے مٹ، اب کھوجیوں کے ذریعے قبیلہ تو آنے سے رہا. ووقع الحجر، اوپر پتھر آ گئے. اور آگے جو جملہ کہتے ہیں سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. ان مزدوروں کو الہ کا پتہ تھا، آج اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلانے والے بھی اس معنی سے نہ واقف ہو، نہ بلد ہے. کیا کہا؟ وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا اللَّهُ. اس وقت ہم جس کنڈیشن میں ہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا. دنیا کی کوئی ایسی گدی نہیں جو ہمارے حالات سے واقف ہو، ہم کس حالت میں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فدعوا اللہ باوسط اعمالکم، جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا آئیے آواز لگاتے ہیں، اللہ کو لگاتے ہیں. ہمارے حالات سے کوئی واقف نہیں. حضرات یہ ہے صحیح منہج جس پر انحصار ہے نمازوں کا، روزوں کا، تلاوتوں کا، قربانیوں کا، حج کا، زکات کا، خیرات کا. منہج صحیح ہے، اعمال کی قبولیت کی امید رکھیے، ورنہ امید رکھنا بھی چھوڑ دیں. آپ دیکھیں ایک قافلہ عراق سے فلسطین کی طرف آ رہا ہے. اس قافلے کے اندر صرف 2 افراد ہیں. ان 2 افراد کا آپس کا تعارف یہ ہے کہ ایک خاوند ہے، ایک بیوی ہے. دوران سفر ایک ایسے علاقے میں آئے جہاں کا وڈیرا، جس کو سندھ میں ارباب کہتے ہیں، ظالم ہے، زانی ہے، بدکار. یہ قافلہ زد میں آ گئی. اس کے حواریوں نے خاوند کو باہر چھوڑ دیا، اس کی بیوی کو اندر لے گئے. یہ خاوند کون ہے؟ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام اندر چلی گئی. قابل غور بات ہے، ظالم آگے بڑھا عزت لوٹنے کے لیے. سیدہ سارہ جب دیکھتی ہے کہ قریب آ گئی ہے، سیدہ سارہ اور جد الانبیاء کے درمیان صرف ایک عمارت کا فاصلہ ہے.
بیوی ہے، اس عمارت کے بعد جد الانبیاء، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ تمغہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے۔ جد الانبیاء کا معنی جانتے ہو کہ اے ابراہیم تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا، قیامت تک جتنے بھی نبی ہیں کہ سارے تیری اولاد میں سے ہیں۔ سبحان جتنے انبیاء آئے حتیٰ کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اولاد میں سے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز ہے، معمولی شرف ہے؟ جد الانبیاء باہر ہیں، بیوی بد کردار آدمی کے زد میں آ چکی ہے، وہ آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ اس مشکل ترین گھڑی میں پوچھو سیدہ سارہ نے کس کو آواز لگائی؟ سبحان اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک فلا تسلط علی الا واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اللہم، اے اللہ، ایک تو آواز کس کو لگائی اور اس آواز میں درمیان میں کس کو شامل کیا؟ کس کو شامل کیا؟ جد الانبیاء کو؟ کسی اور ہستی کو؟ یہ پہلی آواز ہے۔ 3 مرتبہ سیدہ سارہ نے اللہ کو آواز لگائی اور 3 مرتبہ اللہم۔ یہ 3 مرتبہ جو حدیث سے ثابت ہے، میں نے کیوں کہا آپ کو؟ اس لیے کہ بعض حلقوں سے آواز آتی ہے کہ ہم دکھ میں، درد میں، تکلیف میں پہلی آواز اللہ کو لگاتے ہیں، دوسری آواز رسول اللہ کو لگاتے ہیں، تیسری آواز اولیاء اللہ کو لگاتے ہیں۔ ہم رب کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ترتیب باطل ہے۔ سیدہ سارہ کی پہلی آواز اللہ کے آگے، دوسری آواز اللہ کے آگے، تیسری آواز بھی اللہ کے آگے۔ یہ تقسیمیں باطل ہے، یہ ترتیب غیر صحیح ہے۔ اللہم ان کنت آمنت بک، اے اللہ میں تو تیرے اوپر ایمان لا چکی ہوں، وبرسولک، اور میں تو تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکی ہوں، واحسنت فرجی الا علی زوجی، اللہ تو جانتا ہے آج تک ابراہیم کے علاوہ میرے جسم کو کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قربان جائے، بچڑے ذبح کرنے والا، بکرے چھٹے قربانی پہ قربان کرنے والا، پہلے اس منہج کو سمجھو، ورنہ یہ سب باطل ہے۔ فلا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر کو میرے پر مسلط نہیں کرنا۔ بس سیدہ سارہ کی زبان سے توحید کی یہ کلمات جاری تھے، کافر کا جسم شل ہو گیا، ہاتھ پاؤں حرکت کرنا چھوڑ گئے، زبان باقی ہے، درخواست کرتا ہے میرے خلاف تو نے یہ کلمے کہے ہیں، اے خاتون میرے حق میں بھی رب کے آگے یہ جملے کہہ رہے ہیں۔ پھر سیدہ سارہ نے رب کو آواز لگائی، ٹھیک ہو گیا۔ شیطان نے پھر حملہ کیا، پھر بڑھا، پھر دوسری آواز لگائی تو بھی کس کو لگائی؟ 3 مرتبہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا رہا، اور 3 مرتبہ سیدہ سارہ
اللہ کو آواز لگاتی رہے. مومن کی پہلی آواز بھی رب کے آگے، آخری آواز بھی رب کے آگے. یہ ہے توحید. پہلی رب کے آگے، خالق کے بعد دوسری بات مخلوق کے آگے. آپ کو پتا ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن جدعان کے بارے پوچھا، یہ سن دنیا کے سخیوں میں سے ایک سخی گزرا ہے، اتنی تاریخی سخاوت کہ اس نے مکہ میں ایک بہت بڑی لوہاروں کی ٹیم کے ذریعے دیگ بنائی تھی اور 24 گھنٹے اس دیگ میں سالن تیار رہتا تھا. اعلان تھا، مکے والوں جس گھر میں سالن نہ پکے وہ بھی یہاں سے لے جائے. مسافر آتے جاتے کسی اور کے ہاں نہ جائے، یہاں سے لے جائے. اتنی بڑی دیگ تھی. احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان کی دیگ میں نے بچپن میں دیکھی تھی. جب ہم لوگ بکریاں چراتے تھے دوپہر کے وقت سارے چرواہے دھوپ سے بچ کر عبداللہ بن جدعان کی دیگ کے سائے کے نیچے ہم بیٹھے رہتے تھے. اتنا بڑا سخی. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان کو اس کی سخاوت قیامت دن فائدہ دے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی کا ایک چھوٹا سا تنکا توڑا اور فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کو اس تنکے کے برابر اس کی سخاوت فائدہ نہیں دے گی. سید عائشہ چونک گئی. وجہ فرمایا کہ عبداللہ بن جدعان کا جو عقیدہ خالق کے بارے تھا وہی عقیدہ مخلوق کے بارے تھا. بس خالق کے بارے عقیدہ تھا، جہاں سے آواز لگائیں وہ سن لیتا ہے. مخلوق کے اندر بھی بعض ہستیاں بنائی تھی، ان کے بارے بھی عقیدہ تھا، جہاں سے آواز دے وہ بھی سن لیتے. کوئی فائدہ نہیں. تینوں آوازیں سیدہ سارا نے اللہ کے آگے لگائی. تیسری مرتبہ اس ظالم نے معافی بھی مانگی اور سیدہ سارا کے عقیدے کو بھی سمجھا اور اپنی غلطی کے کفارے میں اپنی نوجوان لڑکی بھی ان کو ہبہ کر دی. یہ لے جائے، یہ تیری خادمہ رہے گی، یہ میری غلطی کا کفارہ ہے. اس نوجوان لڑکی کو لے کر سیدہ سارا جب باہر آئی، اپنے خامن کو دیکھا. خامد بے قرار ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا. البتہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں اللہ سے اس تکلیف کے حل کے لیے درخواست کر رہے ہیں. نماز میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور کوئی حل نہیں. سیدہ سارا قریب آتی ہیں، کہتی ہیں بس کر، رب نے مسئلہ حل کر دیے. سبحان اللہ. فارغ ہوئے، فرمایا کہ یہ اس نے مجھے ہبہ کی ہے اور یہ نوجوان لڑکی میں تجھے دیتی ہوں، تو اس کو اپنے نکاح میں رکھ. یہ وہ لڑکی ہے جس کے بدن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. عقیدے کو سمجھیے، صحیح منہج کو سمجھیے، توحید کو سمجھو تو صحیح. الہ ہے کون؟ الہ کہتے کس کو ہے؟ اس کی کیا صفات ہے جو کمزور نہ ہو؟ دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جس میں کمزوری کا پہلو نہ ہو. اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور میں اگر کمزوری کا، بے بسی کا پہلو نہ ہوتا، یہ حق محمد مصطفیٰ کا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیکھیں، سید عائشہ نے پوچھا تھا، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من أحد. اے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیں میدان احد میں جو آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اس سے بڑھ کر بھی کبھی تکلیف آپ کو پہنچی؟ فرمایا کہ عائشہ لقد لقیت من قومک ما لقیت، تیری قوم نے، خاندان قریش نے جو تکلیفیں احد میں پہنچائی ہیں، اس کے علاوہ پہنچائی ہیں، سو پہنچائی ہیں، لیکن طائف کی تکلیف مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ میں ایک امید لگا کر گیا تھا، امید لگا کر مکے والوں سے کہا تھا تم نے میری دعوت پر غور نہیں کیا، میں طائف کی طرف جا رہا، مجھے امید ہے کہ طائف والے غور کریں گے، کیونکہ طائف کے لوگ تاجر ہیں اور ایک تاجر کا دماغ ذرا کھلا ہوتا ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے، برداشت کا مادہ ہوتا ہے۔ میں گیا، طائف والوں نے جو شروع کیا، کیا غور کیا، دو لینے بنا لی، ایک اس طرف قطار بنا لی، ایک اس طرف قطار، اور کہا محمد جاؤ یہاں سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جب وہاں سے چل پڑا، جو ہی میرا پاؤں زمین سے اوپر اٹھتا پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی، حتی الدمو رجلے، حتیٰ کہ دونوں پاؤں خون آلود ہو۔ میں بیٹھ جاتا، اوباش مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے، چلو۔ اتنا رب کو بھی ترس آیا، جبریل کو حکم دیا، جبریل ملک الجبال کو لے کر آ گیا، پہاڑوں کے فرشتے کو، اور فرشتے نے بھی آ کر کہا جو کچھ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اللہ نے دیکھا ہے، اللہ نے سن لیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی اجازت کی دیر ہے، ان شئت ان اترک علیہم الاخشبین۔ یہ طائف کی وادی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ دونوں طرف سے پہاڑ ہے، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، جس طرح چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ان دو پارٹوں کے بیچ میں آنے والا دانا پس جاتا ہے، میں دونوں پہاڑوں کو پارٹ بنا کر درمیان میں طائف کی وادی کو دانے کی شکل دے کر پیس کے رکھوں گا۔ اب غم نہ کرے، فرمایا کہ نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اے فرشتہ، نہیں، انہوں نے میری دعوت کو نہیں مانا، ہو سکتا ہے ان کی پشتوں سے اللہ ایسے بندوں کو پیدا کر دے جو توحید کو سمجھ لے۔ آپ چلتے چلتے ایک باغ کے ساتھ دیوار تھی، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کیا کہا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں۔ بات یہی بتائی تھی، میں اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں، میں کمزور اور تو طاقتور ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس میں کمزوری کا پہلو نہ ہو، اور الہ وہ ہے، مشکل کشا حاجت روا وہ ہے جس میں کمزوری کا تصور بھی نہ ہو، شینا بھی نہ ہو، اور وہ کون ہے؟ یہ ہے الہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ جو بے بس نہ ہو، جو بے بس نہ ہو، با اختیار ہو، بے اختیار نہ ہو، جو مختار کل ہو، وہ الہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی میں یہ نقطہ ہوتا کہ نہ وہ بے بس ہے نہ بے اختیار ہے، یہ حق میرے محمد مصطفیٰ کا تھا، لیکن نہیں، بے بسی کا مال عالم یہ ہے جو پہلی حدیث آپ کو سنائی تھی، واپس ہے، ابو طالب مر گیا، نبی علیہ السلام واپس باہر آئے اور روتے ہوئے گھر جا رہے، اس لیے دنیاوی اعتبار سے ابو طالب اپنے چچا کی ہمدردیاں سامنے ہیں، بھلائیاں سامنے ہیں، محبت سامنے ہے، کہ پورے قبیلے کو ابو طالب نے کہا تھا کہ میری زندگی میں جو شخص
میرے بھتیجے کی طرف آنے کی کوشش کرے گا اس کو نوٹ کر لینا چاہیے ابو طالب کی لاش سے گزر کر محمد کے پاس آنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کرنے والا چچا، پیار کرنے والا چچا، دنیا کے اندر ہمدردیاں کرنے والا چچا آج اس کلمہ کو قبول کیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کھڑے کھڑے اپنے چچا سے یہ بھی کہا تھا یا ہم نے قل لا الہ الا اللہ فی اذنی. چچا سب کے سامنے اگر لا الہ الا اللہ کہنے سے گھبراتے ہو محمد کے کان میں یہ کلمہ کہہ دو. کل قیامت کے دن ہوگا میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی میں آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمے کو رکھ کر اللہ کے عدالت میں پہنچ جاؤں گا. کان میں کہہ دو. کتنا زور لگایا ہوگا، کتنی کوشش کی ہوگی، لیکن مخلوق میں ہر ہستی بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، اور جو بے کس، بے بس اور مجبور ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن نازل کر دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے، پیغام ہے، پہنچانا ہے، دل میں بٹھانا نہیں ہے. بٹھانا میرا کام. آپ غم نہ کریں. آپ دیکھیں احد کے میدان میں جب نبی علیہ السلام کو لو لوہان کیا آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہے، ماتھے سے خون ٹپک رہا ہے. نبی علیہ السلام نے بے ساختہ اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کیا. بات کو سمجھ لیں، اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کیا کہ یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے نبی کو بھی زخمی کر کے رکھ دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جسے حفصہ فتح الباری میں لائے ہیں، غالباً یہ روایت مسند ابو یعلا میں بھی ہے. نبی علیہ السلام نے 3 مرکزی کافر کا نام لیا، سفیان بن امیہ کا، سہیل بن عامر کا اور حارث بن ہشام کا. ان 3 کا جن کا احد کے میدان میں مرکزی کردار رہا. یہ کیسے کامیاب ہوں گے، یہ کیسے بخشے جائیں گے، یہ کیسے نجات پائیں گے؟ ذاتی جذبات کا اظہار اللہ کے نبی نے کیا. مانا یہ 3 کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. کامیاب کرنا نہ کرنا، بخشنا نہ بخشنا، توبہ کی توفیق دینا نہ دینا، یہ کس کا امر ہے؟ یہ میرا. اور اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اور قربان جائے ایسا ہوا جن 3 کافروں کا نام نبی علیہ السلام نے لیا تھا فتح مکہ کے موقع پر 2 سامنے ہو کر بیٹھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، اللہ کی کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. لوگوں جب اللہ کے کسی امر میں امام الانبیاء کا کوئی دخل نہیں ہے، امام الانبیاء کے بعد کسی فرشتے کا نام بتاؤ، کسی نبی کا نام بتاؤ، کسی ولی کا نام بتاؤ جس کا امر اللہ کے کسی امر میں کوئی دخل ہو. اولاد دینا نہ دینا یہ کس کا امر ہے؟ اللہ. رزق دینا نہ دینا کس کا امر ہے؟ اللہ. صحت دینا نہ دینا کس کا امر ہے؟ پریشانی کو دور کرنا نہ کرنا یہ کس کا امر ہے؟ میں کہتا ہوں اگر اسی آیت کے مطابق عقیدہ بنا لیں تو دنیا کی کوئی ہستی کبھی کسی قبر کے آگے، شجر کے آگے، درخت کے آگے، پتھر کے آگے جا کر درخواستیں نہ کرے. جو قبروں کے آگے، گنبدوں کے آگے، پتھروں کے آگے ہاتھ پھیلائے درخواستیں کر رہے ہیں، کیا ان کا اس آیت پر ایمان ہے؟
لیس لک من الامر شیء، اے نبی اللہ کے کسی بھی امر میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ الہ کا معاملہ ہے، یہ ہے عقیدہ، عقیدے کی معزز ضروری ہے، اور ہمارے